اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں ناظرین حاضر ہوئے ہیں سویل میڈیا پر یوتھ وائب پروگرام لے کر، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے بہت ہی انٹرسٹنگ بھی ہے، بہت ہی اہم بھی ہے، کیونکہ یہ مسئلہ ہے ہر گھر کا، اور وہ ہے ساس بہو ننند، یہ کانفلکٹ جو چلتا ہے۔ تو اس سلسلے میں ہمارا سماج ملوث ہے اور بہت سی مشکلات اس سے گھریلو پیدا ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، ماحول خراب ہوتا ہے۔ اور اس سلسلے میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں دارالسلام تنزانیہ سے اس فیملی ایشو کے ایکسپرٹ علی جناب مولانا سید علی عظیم شیرازی صاحب۔ مولانا صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو آپ کو اور ناظرین کو اس ماہ ربیع الاول جو چل رہا ہے، اور اس میں جو دو معصوم کی ولادت ہے، مولا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور امام صادق علیہ السلام، اس کی مبارکباد ہم پیش کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد سے ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ مولانا صاحب، پہلا سوال میں آپ کی خدمت میں جو بہت ہی حساس ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ساس بہو نند کا جو کنفلکٹ ہے، اور ہر گھر تقریباً ہمارے معاشرے کا اس میں ابتلا ہے، تو آخر اس کی جڑ کیا ہے؟ کیوں یہ بہو اور ساس کا جھگڑا ہوتا ہے، بہو نند کے درمیان جو ہے وہ یہ جھگڑے ہوتے ہیں، اس کی جڑیں کہاں پر ہیں؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ میں بھی تمام ناظرین کو اور امت مسلمہ کو جو ہے مبارکباد پیش کرتا ہوں ان دو ولادتوں کے حوالے سے۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو ایک کلیہ ہم پہلے کلیئر کر لیتے ہیں کہ بہت سارے گھر ایسے بھی ہیں جہاں پہ ساس بہو خوشی کے ساتھ رہتے ہیں اور اچھی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن اکثر گھروں میں کچھ نہ کچھ پرابلمز ہیں۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اس کی اصل وجہ کیا ہے، روٹ کاز کیا ہے، تو بہت سارے اسٹڈیز کے بعد جو چیز سامنے آئی ہے اس میں چند چیزیں کامن ہیں، اور چند چیزیں جو ہے نا وہ کیس پر ڈپینڈ کرتا ہے، یعنی اس فیملی کے سچویشن پر ڈپینڈ کرتا ہے۔ تو جو چیزیں کامن ہیں، دیکھنے میں جو چیزیں زیادہ آئی ہیں، ان میں ایک مسئلہ جو ہے نا وہ کنٹرول کا ایشو ہے کہ کنٹرول کس کے پاس رہے گا، کون رول کرے گا، کن کے پرنسپلز چلیں گے گھر میں۔ ایک مسئلہ تو کنٹرول کا ہے، اور دوسرا مسئلہ جو ہے نا وہ برتری کا ہے کہ کون برتر ہے، کون افضل ہے، کس کی بات مانی جائے گی۔ تو ایک تو کی دو یہ ایشوز ہو گئے۔ پھر ایشو آتا ہے اخلاقی حوالے سے، جو ہم دیکھتے ہیں وہ ایک انا کا مسئلہ آ جاتا ہے، کیونکہ ہماری تربیت نہیں ہوئی بھی ہوتی تو ہم انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں، یا حسد ہو جاتا ہے، ایک دوسرے سے حسد کرنے لگتے ہیں۔ تو نتیجہ پھر یہی نکلتا ہے کہ انسان جو ہے نا وہ پھر لڑائی جھگڑے کی طرف جاتا ہے۔ اور آخری چیز جو بہت کامن ہوتی ہے وہ توقعات ہوتی ہیں۔ جب بیجا توقعات ہوتی ہیں ایک دوسرے سے تو آٹومیٹکلی جھگڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، فساد ہونا شروع ہو جاتا ہے، پرابلم شروع ہو جاتی ہے۔ تو اگر ہم چیزوں کو بالکل ان 5 باتوں کو اگر سمیٹ لیں، تو اگر ہم اپنی کردار سازی کر لیں گے، اپنی تربیت کیے ہوئے ہوں گے، تربیت یافتہ ہوں گے، تو یہ مسائل یا تو نہیں ہوں گے، اگر ہوں گے بھی تو بہت معمولی حد تک ہوں گے اور سالو ہو جائیں گے۔ لیکن اگر ہم نے اپنی خود سازی نہیں کی ہوگی، کردار سازی نہیں کی ہوگی، تربیت نہیں ہوئی ہوگی ہماری، تو پھر یہی چیزیں جو ہے نا جو ہماری اخلاقی بیماریاں ہیں، برائیاں ہیں، وہی سبب بنیں گی اس جھگڑوں کا جو آپس میں خواتین کے درمیان ہوتی ہیں اکثر۔ جی یار مولانا صاحب، ابھی آپ نے آخر میں جو ایک بات کہی توقعات والی، یعنی ایک یعنی جیسے کہ توقع ہوتی ہے، انتظار ہوتا ہے، کہ یہ توقعات ایک طرفہ یا دو طرفہ آسان عام طور سے دیکھنے کو ملتا ہے کہ کہا جاتا ہے میری بہو بہت اچھی ہے، میری بہو بہت ہمارا خیال رکھتی ہے، گھر کا خیال رکھتی ہے۔ تو یہ توقعات جو آپ کہہ رہے ہیں، ایک مسئلہ جو ہوتا ہے، جو روٹ کاز بنتی ہے جھگڑے کی، توقعات وہ کس طرف سے ہوتی ہے، ایک طرف سے یا دونوں طرف سے؟ ہر کیس کا اپنا اپنا ہے۔ کہیں پہ آپ کو یہ ملے گا کہ بہو کی توقعات زیادہ ہیں، کہیں پہ آپ کو ملے گا ساس کی توقعات زیادہ ہیں، کہیں پہ آپ کو ملے گا دونوں کی ایک دوسرے سے غلط توقعات ہیں۔ تو ہر ایک کیس کا نا الگ الگ ہے۔ تو ہم شادی سے پہلے تو سب لڑکیاں اچھی لگ رہی ہوتی ہیں، مائیں شادی کر کے اس لیے لاتی ہیں کیونکہ ان کو لڑکی پسند ہوتی ہے، وہ ڈھونڈ کر چن کر لاتی ہیں۔ اس کے بعد جب زندگی شروع ہوتی ہے اس کے بعد پھر ٹینشن شروع ہو جاتی ہے، پھر وہی بہو جو ہے بری لگنے لگتی ہے، اسی کے پہ برائیاں نکالنی شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ آپ دیکھیں گے تو دونوں فیکٹرز میں شامل ہے، یعنی اس میں بہو جو اس کی بھی توقعات صحیح نہیں ہوتی اس فیملی سے،
ریئلسٹک نہیں ہوتی، یا ساس کی نہیں ہوتی، یا دونوں کی ایک دوسرے سے نہیں ہوتی، تو آٹومیٹکلی پرابلم بن جاتی ہے. یا اگر ساس اور بہو میں کوئی اتنا زیادہ نہ بھی ہو ٹینشن، تو انوائرمنٹ جو ہوتا ہے نا، گھر کا انوائرمنٹ، سوسائٹی کا انوائرمنٹ، وہ ٹینشنز پیدا کر دیتا ہے. یعنی ایسا ماحول بھی ہم نے دیکھا ہے، اور آپ بھی دیکھ رہے ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ اگر ساس بہو کی تھوڑی بہت اچھی چل بھی رہی ہے تو لوگ اس کو جو ہے نا وہ اتنا انفلوئنس کرتے ہیں کہ اچھی بڑی زندگی بھی خراب کر دیتے ہیں. تو جو توقعات ہیں، اگر جتنی بھی توقعات آپ کی ریئلسٹک ہوں گی، اتنے ہی کم جھگڑے ہوں گے، اتنے ہی آپ پریپیئرڈ ہوں گے، آپ تیار ہوں گے. لیکن اگر آپ کی توقعات ہی غلط ہوں گی، ان ریئلسٹک ہوں گی، یا آپ ایک خام خیال کی زندگی میں ہوں گے، تو یہ پرابلم تو ہوں گی. آج کے سوسائٹی میں ساسوں کو جو اپنی بہوؤں سے پرابلم ہو رہی ہے، وہ اس جنریشن کو سمجھ ہی نہیں پا رہی کہ نئی جنریشن کی جو اب بچیاں شادی ہو کے آ رہی ہیں، ان کا ذہن کس ٹائپ کا ہے، ان کے عادات، ان کے جو ادب ہے، ان کا جو ہیبٹس ہیں، وہ کس طرح کے ہیں، وہ ان کا لائف سٹائل کتنا. اب وہ ساس اپنے طریقے سے اس کو دیکھ رہی ہوتی ہے کہ میں نے ایسی زندگی گزاری ہے، میں نے 20 سال 30 سال اس طرح زندگی گزاری ہے، تو اب بہو کو بھی ویسے ہی اسی سے سٹارٹ لینا ہے، تو آٹومیٹکلی وہ بنے گی نہیں. آج کی جنریشن بالکل ڈفرینٹ ہے پہلی جنریشن سے، اور اس کا براٹ اپ، اس کے ویلیوز، اس کا سسٹم الگ ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کتنی تیزی سے دنیا میں چینجز آ رہی ہیں، تو یہ ان چیزوں میں بہت تبدیلی آ چکی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ساری بہویں یا ساری ساسیں، ہم نے بہت اچھی فیملیز بھی دیکھی اور ہیں، ہر جگہ ہوتی ہیں، لیکن جو نارمل دیکھنے میں آ رہا ہے نا، ہم اس کی بات کر رہے ہیں، جو جنرلی چیزیں آ رہی ہیں دیکھنے میں. تو یہاں پہ دونوں کو اپنی ایکسپیکٹیشنز چیک کرنی پڑیں گی، تو اور دونوں کو صحیح کرنی پڑیں گی، تو اس سے معاملہ صحیح ہو جائے گا. اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے یہ جو ٹھیک نہیں ہو سکتی ہو. انٹینشن ہونا چاہیے کرنے کا، ٹھیک کرنے کا ارادہ ہونا چاہیے، ہمت ہونی چاہیے، اور انسان کو جسے کہتے ہیں کہ لگا رہنا چاہیے اس کام کے لیے، تو ہو جاتا ہے، ٹھیک ہو جاتے ہیں، حالات بہتر ہو جاتے ہیں. کیونکہ ہم سب انسان ہیں نا، کوئی انسان بھی پرفیکٹ نہیں ہے. ہم دنیا میں آئی پرفیکشن کے لیے، تو ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، اس سے ٹھیک ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پہ جو اگر اسلام کو ہم اپنا دین سمجھتے ہیں اور اس کے مطابق ہم عمل کرتے ہیں، تو ہمیں تو پتہ ہے کہ ہمارے انبیاء نے ہمیں کیا سکھایا ہے، ہمارے ائمہ علیہ السلام نے ہمیں کیا سکھایا ہے. من اخلاق الانبیاء حسن المعاشرہ. تو جب ہمارا جو ہے حسن اخلاق ہمارا صحیح نہیں ہوگا تو پھر ہم زندگی کیسے گزاریں گے. یا قرآن کی جو سورہ نساء کی آیت ہے، وعاشرہن بالمعروف، تو ہمیں اچھے سلوک کے ساتھ زندگی کریں گے تو زندگی وہ اچھی ہو جائے گی. جب سلوک ہی اچھا نہیں ہوگا تو زندگی کیسے اچھی ہوگی؟ نہیں ہوگی. وہ سلوک اس لیے نہیں اچھا ہوتا کیونکہ ہماری عادتیں اچھی نہیں ہوتی، ہمارے انٹینشنز غلط ہوتی ہیں، تو آٹومیٹکلی ہمیں پرابلم ہوتی ہے. جی یہاں پر ایک بات، ابھی آپ نے دین کی اور انبیاء علیہ السلام کی بات یہاں پہ چھیڑی آپ نے. کیا کہتے ہیں، اس نے معاشرت کا بھی تذکرہ کیا کہ سوسائٹی میں اچھے اخلاق کے ساتھ ہم اور بہترین بیہیویئر کے ساتھ جو ہے وہ ہم زندگی گزاریں. ایک سوال یہاں پر دینی پوائنٹ آف ویو سے ہم کرنا چاہتے ہیں. اگر دین میں، اسلام میں، یعنی دو سوال یہاں پر ایکچولی. ایک تو دین اسلام، ساس بہو ننند، کیا ایسا کچھ سسٹم ہے دین میں، اسلام میں کچھ رکھا ہے اسلام نے، حقوق وغیرہ؟ اور دوسری بات یہاں پر جو ہے وہ، جب یہ سوال اس کا جواب جو ہے کلیئر ہوگا تو میں دوسرا ایک امپورٹنٹ سوال جو ہے وہ آپ سے کروں گا. ایک بہو جو دوسرے گھر سے آ رہی ہے، ایک دوسرے خاندان میں، ایک دوسرے انوائرمنٹ سے آ رہی ہے، ایک نئے انوائرمنٹ، تو اس سے متعلق میرا ایک سوال ہوگا. تو پہلے یہ والا اسلامک، اس کا کیا مطلب جو ہے وہ، یعنی اسلامی جی تناظر میں اگر دیکھا جائے تو کیا کوئی ایسا حکم ہے خاص ساس سے متعلق، خاص بہو سے متعلق، خاص جو ہے وہ ننند سے متعلق؟ کیونکہ ہر ایک کی ایک پرائیویسی ہوتی ہے، اور جس کو دین میں حریم کہا جاتا ہے. تو اور بہت زیادہ جو ہے بہویں خاص طور سے وہ پرائیویسی کرتی ہیں. اس کو ذرا سا آپ کلیئر کر دیں پلیز. جی دیکھیں، دین جو ہے نا وہ ایک انڈیویجول کے لیے بھی ہے اور ایک سوسائٹی کے لیے بھی ہے. تو کسی ایک جگہ محدود نہیں ہے دین، کیونکہ دین کامل ہے، پرفیکٹ دین ہے. تو وہ آپ کو انڈیویجول رائٹس بھی بتاتا ہے، سوشل رائٹس بھی بتاتا ہے. تو اگر آپ ایک فیملی میں زندگی گزار رہے ہیں تو ہر ایک کے اپنے حقوق ہیں، بس ہمیں ان حقوق کی رعایت کرنی ہے. اگر ہم ان حقوق کی رعایت کریں گے تو آپ کی زندگی اچھی گزرے گی. تو اگر بے عنوان شوہر، ایک شخص جو ہے، ایک شوہر ہے اور اس کی بیوی ہے، تو ان دونوں کے اپنے حقوق ہیں، وہ اگر حقوق کی رعایت کی جائے گی تو یہ صحیح ہو جائے گی. اسی طرح شوہر کی جو والدہ ہے اس کے اپنے حقوق ہیں، وہ اس کو ادا کرنے ہیں. جو بہو ہے اس کو اپنے حقوق ادا کرنے ہیں.
تو یہ جب ہم حقوق کو جانیں گے اور اخلاق کو جانیں گے تو ہم زندگی گزار پائیں گے، کیونکہ حقوق جو ہیں وہ انسان کو سیکیورٹی دیتے ہیں، پروٹیکشن دیتے ہیں، اس کو سیف کرتے ہیں، اس کو بیلنس کرتے ہیں. اسی لیے دین نے حکم دیا نا، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان. وہ اسی لیے کہ ہم عدل کریں، احسان کریں. عدل آپ جب بھی کریں گے جب آپ حقوق کی رعایت کریں گے. تو ہر ایک کے حقوق ہیں، ڈیفائنڈ ہے دین میں، اور اس کے حدود بھی مشخص ہیں کہ کس حد تک وہ کر سکتے، کس حد تک نہیں کر سکتے، اور اخلاق آ کے اس کو کتنے آگے تک لے جاتا ہے. تو اگر انسان دینی تعلیم حاصل کرے گا اور ان اصولوں کے ساتھ اور ان حدود کو رعایت کرے گا تو کسی کو پرابلم نہیں ہوگی، چاہے وہ شوہر ہو، بیوی ہو، ساس ہو، نند ہو، کوئی بھی ہو. جو اخلاقی اصول ہیں، کیونکہ انسان ہے نا ہم لوگ، اور انسان اخلاق کی بنیاد پہ جیتا ہے. حقوق تو صرف سیکیورٹی کے لیے آتے ہیں، بیلنس کرنے کے لیے آتے ہیں، سوسائٹی کی فاؤنڈیشن سٹرونگ کرنے کے لیے آتے ہیں. حقوق اس لیے ہوتے ہیں کہ کسی کو نقصان نہ پہنچے، سب اپنے اپنے ایریا میں رہیں، سب اپنے اپنے زون میں رہیں، اور ایک دوسرے کے زون پہ جو ہے نا کراس نہیں کریں، ایک دوسرے کے باؤنڈریز کو کراس نہ کریں، تاکہ اسموتھلی سسٹم چلتا رہے. پھر اخلاق آ کر اس کو بہترین بنا دیتا ہے آپ کی زندگی کو، اور اس میں چاشنی لے آتا ہے، اس میں گرمی لے آتا ہے، پیار محبت اور یہ سب کچھ لے آتا ہے. تو اگر انسان جانے گا اور اس پہ عمل کرے گا تو یہ پرابلم تو ہوگی نہیں نا. اللہ تعالیٰ نے جو ڈیزائن کیا سسٹم وہ اسی لیے کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے گھر بنایا اسی لیے کہ انسان باکمال بنے اور ایک دوسرے کے ساتھ رہے، خوشی کے ساتھ زندگی گزارے، ان کی ایک دوسرے کے لیے کاؤنسلنگ ہو، وہ ایک دوسرے کے مددگار ہو. اب یہ جو قرآن کی آیت ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تو یہ عورت کو تو اللہ تعالیٰ نے ایک لباس کے عنوان سے دیکھا ہے نا. تو یہ اگر عورت ایک لباس کے عنوان سے آ رہی ہے تو وہ تو پروٹیکٹ کرتی ہے، وہ تو انسان کے کو اس کی شرم کو چھپاتی ہے، شرمگاہ کو چھپاتی ہے، پروٹیکٹ کرتی ہے، اس کو عزت دیتی ہے، اس کو باوقار بناتی ہے. تو عورتوں کا کام تو یہ ہوتا ہے ایک دوسرے کو کور کرنا، ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرنا، نہ کہ ایک دوسرے لڑنا، ایک دوسرے جھگڑا کرنا. تو یہ دین کے یہ فنڈامنٹلز ہیں. تو ہر ایک کے اپنے اپنے حقوق ہیں، اس کی اپنی رعایت ہے، وہ کرنا ہے. اگر کوئی پرائیویسی چاہتا ہے تو وہ اس کا حق ہے، اگر کوئی لڑکی پرائیویسی چاہتی ہے تو اس کا حق ہے. تو وہ جب بھی اس کو اپنا حق پتہ ہوگا تو وہ پرائیویسی کو جان پائے گی. اگر ساس کو بھی اپنا حق پتہ ہوگا، اپنے لمٹس پتہ ہوں گے تو وہ اپنے لمٹ میں رہیں گی، بہو اپنے لمٹ میں رہے گی، دونوں خوش رہیں گے. لیکن اگر دونوں اپنے لمٹس میں ہی نہیں رہیں گے تو پرابلم ہوگی. آپ کی باتوں سے یہ جو نتیجہ میں نکال سکتا ہوں کہ درحقیقت ایک روٹ کاز جو ہے وہ اس کی جھگڑوں کی وہ ایک یہ ہو سکتی ہے کہ لوگ اپنی لمٹ کراس کر جاتے ہیں، اور جو پرائیویسی ہے یعنی جو حریم ہے، وہ جو اپنی جو ہے وہ لمیٹیشنز ہیں، اپنے جو حدود ہیں، ان کو جو ہے وہ توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ پرابلمز آتی ہیں. میاں بیوی کے ایک اپنے جو ہے وہ حقوق ہیں، رائٹس ہیں ایک دوسرے کے لیے. بھائی کا بہن کی نسبت، اور بھائی اور ایک بیٹے کا ماں کی نسبت، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. یہاں پر ایک سوال، جب ایک لڑکی شادی کر کے آتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ ساس سسر کی خدمت کرے اور گھر والوں کی ذمہ داری اٹھائے، پورا گھر جو ہے وہ اٹھائے. ہم کو دیکھنے کو ملتا ہے ہمارے معاشرے میں کہ وہ ایک لڑکی جو آئی ہے، نئی بہو ابھی آئی ہے، وہ پورے گھر کے لیے کھانا بھی بنا رہی ہے، صفائی کا بھی انتظام کر رہی ہے، اور ساتھ ساتھ سوسائٹی میں بھی گھر اور خاندان کو مینٹین کیے ہوئے. اگر خصوصاً اگر کوئی بڑی بہو ہے تو اس کو بار بار ہی کہا جاتا ہے کہ تم تو بڑی بہو ہو، تم تو بڑی ہو، تمہیں ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. بھائی ساس اپنے زمانے کی باتیں بتاتی ہے کہ ہم تو یہ کرتے تھے، ہم تو وہ کرتے تھے. تو یہ سارا اس میں سب سے اہم جو چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ خدمت، کہ یہ خدمت جو ہے جو پڑھی لکھی خواتین ہوتی ہیں وہ کہتی ہے دیکھو ہمارے پر ساس سسر کی خدمت واجب نہیں ہے، ہم تو نہیں کریں گے کیونکہ شرعاً ہمارے پر کوئی ایسا وجوب اور فرض ہمارے پر نہیں ہے. اس کو کیسے حل کریں گے؟ اور یہ کہاں سے یہ چیز آئی ہے، ساس سسر کی خدمت کرنا، گھر کی ذمہ داری، پورے گھر کی ذمہ، جوائنٹ فیملی میں پورے گھر کی ذمہ داری سنبھالنا، یہ ساری چیزیں کہاں سے آئی ہیں؟ اگر ہم اس پہ ذرا روشنی ڈال دیں، اور اس کو کیسے حل کریں گے ہم؟ اچھا، آپ نے بہت سارے سوال ایک ساتھ کر دیے. ٹھیک ہے، ہم کوشش کرتے ہیں اس کو ایک ایک کر کے حل میں کریں. اس کو اور کم کرتا ہوں. دو چیزیں ہیں، جی جی تو جی ساس سسر کی خدمت والا پوائنٹ ہے، اور ٹھیک ہے، دوسرا جو ہے وہ یہ کہ لڑکی کے اوپر ساری ذمہ داری آ جاتی ہیں گھر کی. ٹھیک ہے، صحیح ہے، توقعات صحیح والی ہے، بات جو ہوتی ٹھیک ہے ہے. اسی کے ساتھ ساتھ. جی جی تو جی اس جی کو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہم کیسے حل کرنے کی کوشش کریں گے خدمت کو، کیونکہ خدمت فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے. صحیح ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو کیسے ہم حل کریں گے؟ صحیح ہے. دیکھیں، خدمت کا جو کانسیپٹ ہے نا، ایک تو پہلی بات یہ کہ ہم اکیلے تو رہ نہیں رہے سوسائٹی میں. ہمارے سوسائٹی میں مختلف طرح کے ادیان موجود ہیں، مختلف طرح کے مائنڈ سیٹس موجود ہیں، مختلف طرح کی آئیڈیالوجیز موجود ہیں.
لوگ الگ الگ عقیدوں کے ساتھ، ایکسپیرینسز کے ساتھ اور پریکٹسز کے ساتھ رہ رہے ہیں، الگ الگ کلچر کے لوگ رہ رہے ہیں، تو ان کے اپنے ویلیوز، ان کے اپنا انفلوئنس ہمارے کلچر پہ بھی ہو جاتا ہے. آج کل سوشل میڈیا کا بھی دور ہے، تو انٹرنیشنلی آپ چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، سن رہے ہوتے ہیں، ٹرینڈز سیٹ ہو جاتے ہیں، نارمز بن جاتے ہیں، کلچر بن جاتا ہے، ویلیوز بن جاتے ہیں نئے نئے، اور وہ ہمارے ریلیجن کے اندر انفلوئنس کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر ہم اس کو آئیڈیل بنا کر اس کو فالو کرنے لگتے ہیں. یعنی ہم اپنے نئے گولز بناتے ہیں، نئے آئیڈیلز بناتے ہیں، اور اپنے جن کو ہم رول ماڈل بناتے ہیں ان کی طرح کی زندگی گزارنا چاہ رہے ہوتے ہیں. تو اور ہمارے کلچر میں جو چیزیں پہلے سے انفلوئنس ہو چکی ہیں ان میں ایک یہی ہے کہ بھائی لڑکی آئے گی خدمت کرے گی، یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے، وہ آ کے ایڈجسٹ کرے گی اس گھر میں، اس کو ایڈجسٹ کرنا ہوگا. تو سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسی کو کیوں کرنا ہے ایڈجسٹ کرنا ہوگا؟ یہ تو سب کو ایڈجسٹ کرنا ہوگا نا. بات ہو رہی ہے عدل و انصاف کی، دین ہمیں آ کے کہتا ہے آپ عدل و انصاف کریں، آپ برابری کی بات کریں. تو یہ تو کہیں بھی دین نے نہیں کہا کہ جو عورت گھر میں آئے گی وہی ایڈجسٹ کرے گی. نہیں، گھر کے ہر فرد کو ایڈجسٹ کرنا ہے، کیونکہ وہ کسی کی عزت ہے، کسی کے لیے وہ باعث افتخار ہے، اس کی اپنی شخصیت ہے، ایک اہمیت ہے. تو جس گھر میں بھی وہ لڑکی آئے گی اس کو امپورٹنس ملنی چاہیے، اس کو اہمیت ملنی چاہیے، اس کا خیال رکھنا چاہیے، اور سب کو ایڈجسٹ کرنا ہے، کیونکہ یہ گھر تو سب کا ہے، سب شیئر کر رہے ہیں، سب مل کے کام کریں گے. اور اگر اس سے یہ ایکسپیکٹیشن ہے کہ وہ قربانی دے تو اس سے بڑے قربانی دینے والے لوگ گھر میں اور موجود ہونے چاہیے، تاکہ جو ساس ہے، سسر ہے، گھر میں بڑے لوگ ہیں، وہ رول ماڈل بنیں گے نا قربانی کے. تو یہ جو لڑکی شادی ہو کے آئی ہے یہ ان کو اپنا رول ماڈل بنائے گی کہ ہاں بھائی یہاں سب لوگ قربانی دیتے ہیں، میں بھی دوں گی، سب لوگ ایثار کرتے ہیں، میں بھی کروں گی. اس طرح ہوتا ہے. یہ تو ہمارے غلط مائنڈ سیٹ ہے پہلے سے، جو دوسرے کلچر سے آ گیا کہ بس بہو آئی ہے تو وہ کام کرنے کے لیے آئی. یہ اسلام کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. کام کرنے کے لیے تو ماسیاں لے کر آئی جاتی ہیں، نوکرانیاں رکھی جاتی ہیں کام کرنے کے لیے. اگر وہ کر دی ہے خود سے تو اٹس ویل اینڈ گڈ، فبہا، خوشی سے کر رہی ہے تو بہت اچھی بات ہے. یعنی جو کام انسان خود سے اور خوشی سے کرتا ہے وہ اسلام قبول کرتا ہے، اس کو اسلام پسند کرتا ہے، نہ کہ جو پریشر ڈال کے اور زور زبردستی کر کے. یہ اسلام کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. اسلام کہتا ہے آپ گھر کا ماحول اتنا محبت، اتنا رسپیکٹ والا بنائیں کہ وہ لڑکی خود سے کہے کہ مجھے گھر کا کام میں خود کروں گی، کیونکہ وہ خوش ہو. جب انسان خوش ہوتا ہے تو وہ اور کام کرتا ہے. آپ گھر کا ماحول اچھا بنائیں، وہ خود بخود خوشی سے کرے گی. وہ چاہے گی میں کھانا بناؤں، میرے میاں بھی خوش ہو، میری ساس بھی خوش ہو، میرے سب لوگ گھر کے خوش ہوں، وہ خوشی خوشی کرے گی. یعنی عورت کو اللہ تعالیٰ نے جو مقام دیا ہے وہ ایک شہزادی کا مقام دیا ہے. یعنی اس کی عزت، اس کی اہمیت ایک شہزادی کی طرح ہے. تو جو وہ کام خوشی سے کرے گی وہی، اس میں ہی برکت ہوگی، اس میں ہی خیر ہوگا، اس میں ہی سب کچھ ہوگا. کیونکہ امام علی نے اس طرح سمجھایا نا کہ مرد کو کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم بادشاہ کہلاؤ تو تم اپنی بیوی کو ایک رانی کی طرح ٹریٹ کرو، لیکن اگر تم اپنے آپ کو غلام کہلوانا چاہتے ہو تو پھر تم ایک نوکرانی کی طرح ٹریٹ کرو گے اس کو. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے مرد کی سائیکالوجی کے اوپر کہ وہ عورت کو کس طرح ٹریٹ کرتا ہے. اگر وہ عورت کو ماسی کی طرح ٹریٹ کرے گا تو وہ خود اس کا میاں ہوگا جیسے ماسی کا میاں ہوتا ہے. اگر وہ خود شہزادہ ہے تو وہ شہزادی کی طرح رکھے گا بیوی کو. یہ مائنڈ سیٹ اسلام کا ہے. عزت ہے نا اسلام کی. اسلام نے انسان کو عزت عطا کی ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تو معیار جو ہے وہ تقوی ہے، اس کی بنیاد پر انسان کی عزت ہے اور اس کا احترام ہے. ہمارے یہاں تو معاشرے میں عزت و احترام کا کوئی تصور ہی نہیں رکھا جاتا، اور یہ مائنڈ سیٹ ہی غلط ہوتا ہے کہ ہم اگر کوئی شادی کر کے لا رہے ہیں تو اس سے سارا کام کروائیں گے. یہ تو کانسیپٹ اسلامک ہے نہیں. اسلام تو کہتا ہے آپ کو عزت دیں، احترام دیں، اس کو اچھے سے رکھیں تاکہ وہ خوشی سے جو کام کرتی ہے وہ کرے، اور وہ اگر نہیں کر سکتی تو وہ نہیں کرے گی. یہ تو شوہر کی ذمہ ایڈجسٹمنٹ داری والی ہے. بات جو آپ نے یہاں پر کہی ہے تو یہ جی واقعی اگر دیکھا جائے کہ ایک خاتون کے اوپر ایک طرح کا شاید یہ ظلم شمار ہو کہ سسرال والے بھی کہتے ہیں کہ تم کو ایڈجسٹ کرنا پڑے گا، اور جب کوئی مسائل پیش آتے ہیں تو جو لڑکی کے مائکے والے ہوتے ہیں خصوصاً ماں جو ہے وہ کہتی بیٹا ایڈجسٹ کرو، وہاں پہ رہنے کی کوشش کرو. جبکہ آپ نے بہت اچھی بات کہی یہاں پر کہ ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ دو طرفہ ہوگا. ایک مرتبہ آپ کے گھر کا ماحول ہے جسے اس لڑکی کو سمجھنا ہے، دوسرے آپ کو اپنا سلوک، اپنے تعلقات، اپنا بیہیویئر اس لڑکی کے مطابق بھی رکھنا ہے کہ جس گھر سے وہ ہو کے آئی ہے. زیادہ ہو سکتا ہے کہ ایک لڑکی جو اکلوتی ہے، اکیلی ہے، اپنے گھر کی ناز و نخرے میں پلی ہوئی ہے، اور وہ ایک بڑی فیملی میں آ رہی ہے، تو ظاہر سی بات ہے یہ دو طرفہ معاملہ ہوگا. جب تک یہ دو طرفہ معاملہ نہیں ہوگا تب تک یہ کیا کہتے ہیں رشتہ خوشی کے ساتھ آگے نہیں بڑھے گا. ایک بات اور جو آپ کی بات سے ہم کنکلوژن مطلب لے سکتے ہیں وہ خوشی والی بات کا، وہ یہ کہ ٹھیک ہے بعض لڑکیاں کہتی ہیں کہ
ہمارے اوپر واجب نہیں ہے اپنے ساس سسر کی خدمت کرنا، فرض نہیں ہے ہمارے اوپر دین میں، ہمارے اوپر کھانا بنانا واجب نہیں ہے، ہمارے اوپر جو ہے وہ صفائی کرنا واجب نہیں ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید آپ میری جو ہے وہ تائید کریں گے کہ در حقیقت یہ چیز جو ہے ساس سسر کی خدمت، گھر والوں کی خدمت، گھر میں کھانا بنانا، یہ چیز شاید میاں اور بیوی کے رشتے کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ ان دونوں کے درمیان تعلقات کیسے ہیں، ان کے درمیان کے جو ہے وہ آپسی رشتہ ان کا جو ہے وہ کیسا ہے۔ اگر ان کے درمیان محبت ہے تو اخلاقاً ان سے متعلق ہر چیز سے محبت ہوگی۔ مثال کے طور پہ اگر ایک شوہر کو، ایک مرد کو اپنی بیوی سے محبت ہے تو اس سے متعلق ہر چیز سے اس کو محبت ہوگی، وہ اس کی رسپیکٹ کرے گا، اس کا احترام کرے گا اور اس کی خوشی کے لیے کام کرے گا۔ مثلا بیوی کو ایک چیز پسند ہے، بیوی کی محبت کی وجہ سے وہ اس پسندیدہ چیز اس کے لیے لا کر دے گا، اس کے والدین کا احترام کرے گا۔ یعنی تنہا یہ نہیں ہے کہ لڑکی لڑکے کے والدین کا احترام کرے یا ان کے گھر والوں کا احترام کرے، وائس ورثہ بھی ہے، مطلب ادھر سے بھی معاملہ ہے کہ لڑکا بھی جو ہے وہ اپنے سسرال والوں کا احترام کرے، کیونکہ اس کو اس لیے نہیں کہ سسرال والوں کی کا احترام واجب نہیں، بیوی سے محبت ہے۔ اب اس طرف دوسری طرف سے اگر اس عورت کو اپنے شوہر سے محبت ہے، ان کے آپسی تعلقات اچھے اور خوشگوار ہیں، تو اب اخلاقی فرض یہ بنتا ہے کہ چونکہ والدین کی محبت بیٹے سے جڑی ہوئی ہے اور ساس سسر سے جڑی ہوئی ہے، لہٰذا ان سے متعلق، ان سے منسوب وہ تمام شخصیات، وہ تمام چیزیں، وہ تمام کام اس کو بیوی خوشی خوشی انجام دے گی۔ اور یہ اخلاقی فریضہ، شرعی فریضہ شاید نہ ہو، لیکن یہ اخلاقی فریضہ پھر ضرور ہو جائے گا کہ اخلاقاً اپنے شوہر کی خوشی کے لیے، اور ادھر سے شوہر جو ہے اپنی بیوی کی خوشی کے لیے یہ احترام اور یہ جو خدمات ہیں اس کو انجام دے۔ جی بالکل، آپ نے صحیح بات کہی ہے۔ اس کو میں ایک اور اینگل سے بھی اس کو ایلیبوریٹ کر دیتا ہوں، جہاں پہ یہ بات فنڈامنٹل بات یہی ہے کہ اگر میاں بیوی کے درمیان اچھی انڈرسٹینڈنگ اور محبت اور رسپیکٹ کا پہلو آئے گا تو آٹومیٹکلی ماحول اچھا بنے گا اور دونوں جو ہے وہ ایک دوسرے کے والدین کی رسپیکٹ کریں گے۔ یہاں تک تو یہ بات بالکل صحیح ہے، لیکن پریکٹیکل سینیریو میں کیا ہوتا ہے کہ اب جو ساس ہے یا سسر ہے یا نندے ہیں وہ دوسرا پارٹ ہوتے ہیں۔ اگر وہ لوگ صحیح بیہیویئر نہ رکھیں تو میاں بیوی کے رشتے میں آہستہ آہستہ جو ہے دراریں پڑنے شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہ لوگ انفلوئنس کر رہے ہوتے ہیں ان دونوں کے رشتوں کو مضبوط کرنے کے بجائے کمزور کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا بیٹا یا ہمارا بھائی ہم سے چھن رہا ہے اور وہ جورو کا غلام بن رہا ہے اور اب ہمیں ٹائم نہیں دیتا، اب ہمیں ہماری کیئر نہیں کرتا، تو آٹومیٹکلی وہ حسد اور وہ غلط توقعات اور وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ مل کر وہ ان کے رشتوں کو کمزور کر دیتی ہیں اور یہ پرابلمز آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ لیکن اگر حقوق سے آشنا نہ ہونا، تربیت نہ ہونا، ان تمام چیزوں کی جڑیں جو ہیں وہ یہاں پر ہیں۔ بالکل ایسے ہی انسان حقوق سے آشنا نہیں ہے، تربیت نہیں ہے، سمجھ نہیں رہا ہے کہ جو رشتے ہوتے ہیں وہ کس طریقے سے آگے بڑھتے ہیں۔ جی صحیح کہہ رہے ہیں بالکل آپ۔ اچھا دیکھیں، ایک تو یہ اسپیکٹ ہو گیا نا جس پہ ہم نے بات کری، ایک اور اسپیکٹ یہ کہ ہم ابھی جتنی بھی بات کر رہے ہیں نا ہم اس ذہن میں رکھ کے کر رہے ہیں کہ لڑکی گھر میں ہے۔ آج کے دور میں آپ دیکھیں لڑکیاں جاب کر رہی ہیں، پروفیشنلی لڑکیاں کام کر رہی ہیں، کریئر اورینٹڈ ہو چکی ہیں، لڑکے بھی جاب کر رہے ہیں، لڑکے پہلے بھی کرتے تھے لیکن اب لڑکیاں بھی جاب کرنے لگی ہیں، تو اب ان کے لائف ڈائنامکس بالکل چینج ہو گئے۔ اب آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ وہ لڑکی جو ہے وہ جاب بھی کرے، پھر گھر میں آ کے کھانا بھی بنائے اور صفائی بھی کرے، تو یہ ایک خود اگر مرد کرنا شروع ہو جائے نا تو وہ ایک 2-4 دن میں اس کے ہاتھ پیر کھل جائیں گے کہ وہ گھر آفس سے آئے تھک کے اور پھر کھانا بنانا شروع ہو جائے، پھر گھر کی صفائی میں بھی وہ ہاتھ بٹائے۔ تو ایسا نہیں ہوتا، اسلام آ کے آپ کو بتاتا ہے کہ بھائی یہ مل جل کر اگر کوئی چیز کرنی ہے تو پھر اس میں سب شیئر کریں، سب مل جل کے کریں، تو اس میں خیر برکت محبت ہوتی ہے نا۔ تو انسان ہے، اس کو اگر کوئی انسان تھکا ہوا آ رہا ہے اور وہ اپنے لیے اگر اس نے پھر کوئی کوک رکھا ہوا ہے تو ٹھیک ہے آپ کوک رکھ لیں۔ اب بعض دفعہ آپ کوک افورڈ کر سکتے ہیں، آپ کوک نہیں رکھتے، آپ کہتے نہیں بہو ہی بنائے گی یا کوئی اور بنائے گا۔ تو آپ لوگوں کو پریکٹیکلی دیکھنا ہوتا ہے کہ بھئی ہم کس دور میں رہ رہے ہیں، اس کے ڈائنامکس کیا ہیں، اور اس وقت بچوں کی ہیلتھ کس طرح کی ہے، ان کے پاس کتنا فری ٹائم ہے، ان کے پاس کتنا ٹائم ہے وہ ایک دوسرے کو دیں۔ جب میاں بیوی خود ہی جاب کر رہے ہوں گے اور پھر بیوی آ کے گھر میں کھانا بھی بنائے گی، 10 اور کام بھی کرے گی، تو وہ میاں کو کب ٹائم دے گی، بچوں کو کب ٹائم دے گی؟ پھر ایموشنل چیلنجز آنے شروع ہو جائیں گے، پھر دوسرے انٹیمیسی کے چیلنجز آنے شروع ہو جائیں گے، پھر 10 اور پرابلم شروع ہو جائیں گی۔ تو ہمیں نا بیلنس کرنا پڑتا ہے بہت ساری چیزوں کو۔ یہ امام علی نے کہا نا کہ یہ دنیا جو ہے نا وہ بیلنس پر قائم ہے،
تو ہمیں بھی زندگی کو مختلف امور کو بیلنس کرنا ہوتا ہے. لیکن ہمارا جو پرابلم ہے نا وہ سارا جھگڑا جو ہے کچن سے شروع ہوتا ہے, اور وہ کچن سے ہی سارے پھڈے لے کر ہم باہر آتے ہیں اور اپنی زندگی کو خراب کر رہے ہوتے ہیں. جو ساس بہو کے اکثر جھگڑے ہوتے ہیں وہ کچن کی وجہ سے شروع ہوتے ہیں. میں نہیں کہہ رہا سارے جھگڑے, لیکن بنیادی جھگڑے اسی بات پہ ہوتے ہیں, کھانا نہیں بناتی, اب کھانا بناتی تو اچھا نہیں بناتی, اس نے میرے کچن کو صحیح سے نہیں رکھا, میں نے بہت اچھے سے رکھا ہوا تھا. یہ ساری باتیں اگر آپ کے ایشوز کچن کو لے کے تو آپ کچن سیپریٹ کر لیں, آپ اپنے کچن کو اپنی طرح سے چلائیں, وہ اپنے کچن کو اپنی طرح سے چلائیں, آپ سکون سے رہیں. رہ کر جھگڑے کرنے سے بہتر ہے کہ آپ دور رہ کر عزت سے ملیں اور احترام سے رہیں, بجائے اس کے کہ آپ ساتھ بھی رہیں, کوڑے بھی, جھگڑا بھی کریں, ڈپریشن, ٹینشن, انگزائٹی, اور پھر مرد جو ہے وہ بیزار ہو جائے دونوں سے, اور پھر وہ باہر نکل جائے, وہ باہر الگ مسائل وہ اس کو وہ جھیلتا ہے. خیر یہ ٹاپک ابھی نہیں ہے, لیکن میں صرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جھگڑوں کی وجہ سے مرد جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں, اور پھر وہ اپنی زندگی سے بیزار ہو کے نئی زندگی آباد کرنا شروع کر دیتے ہیں, جہاں پہ ایکسٹرا میرٹل افیئرز آنا شروع ہو جاتے ہیں اور دوسری چیزیں ہونی شروع ہو جاتی ہیں. پھر گھر میں دیر سے آتے ہیں, اور آتے ہیں سو جاتے ہیں, صبح اٹھ کے پھر چلے جاتے ہیں, پھر ان کی لائف خراب ہو جاتی ہے. جی ہاں, یہاں پہ ایک اور چیز شاید آپ اس کو اس کی تائید کریں گے کہ کنورسیشن جو ہوتا ہے وہ اس کی کمی ہوتی ہے. اب کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر ادھر سے تانا کسی نے دیا, ادھر سے کسی نے تانا دیا, کوئی نا اتفاقی ہو گئی, کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی, اور اس کے اوپر ہم بات نہیں کرتے ہیں, گفتگو نہیں کرتے ہیں. جب بات نہیں کرتے ہیں, گفتگو نہیں کرتے ہیں, تو اس کی وجہ سے بھی بہت سی شاید پرابلمز جو ہیں وہ گھر میں کریٹ ہوتی ہیں. بہت زیادہ, کیونکہ دیکھیں نا ہر چیز کی جو بنیاد ہے نا, ایک جو اصل بنیاد ہے وہ کمیونیکیشن ہے نا. ہم کمیونیکیٹ کرتے ہیں, چاہے ہم فزیکلی کرتے ہوں یا وربلی کرتے ہوں یا کسی بھی طرح سے کرتے ہوں, اگر کمیونیکیشن ہی رک جائے گی تو آٹومیٹکلی سب چیزیں پھر ٹھیک ہی پڑ جائیں گی, سارے رشتے کمزور ہونے شروع ہو جائیں گے. کیونکہ بات جو محبت ہوتی ہے وہ کمیونیکیشن کے ذریعے ہوتی ہے نا. جب اچھی کمیونیکیشن ہوتی ہے, دل کو بھاتی ہے, تو انسان کو اچھا لگتا ہے اس سے بات کرنا. انسان سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا جو بدتمیزی سے بات کرتا ہو یا کم بات کرتا ہو یا جواب نہ دیتا ہو. تو کیسے ریلیشن شپ کیسے بلڈ ہوگی, ایک افینٹی, افیکشن, بانڈنگ کیسے ڈیولپ ہوگی جب کمیونیکیشن ہی نہیں ہوگی. اور جب بھی کمیونیکیشن ہو اور اس میں اگر لڑائی جھگڑا ہو رہا ہو یا شکایتیں ہو رہی ہوں تو پھر وہ جگہ میں انسان رہنا نہیں چاہے گا. اس کا مزاج ہی نہیں ہے, مرد کا مزاج ہی نہیں ہے کوئی ایسے ماحول میں رہے, کسی بھی انسان کا مزاج نہیں ہے کہ وہ ایسے ماحول میں رہے کہ جہاں پہ ہمیشہ نیگیٹیوٹی, کرٹیسزم, کمپلین, کانفلکٹس ایسی چیزیں ہوں گی. تو کون رہے گا اس گھر میں, کہیں کوئی بھی نہیں رہ پائے گا. تو اس بات کو لوگ سمجھ نہیں رہے ہوتے, اور جہاں پہ بھی میاں بیوی یہ دیکھیں کہ ان کی کمیونیکیشن کم ہونی شروع ہو گئی ہے تو یہ ایک الارم ہے. یہ ایک الارم ہے کہ اگر یہ کمیونیکیشن کم ہوتی چلی گئی تو آٹومیٹکلی محبت کم ہونی شروع ہو جائے گی, توجہ کم ہونی شروع ہو جائے گی, پھر ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے اٹریکشن نہیں ہوگی, اور پھر آہستہ آہستہ ان کی یہ کہیں اور کسی اور ٹریک پہ خدا نخواستہ چلے جائیں گے. تو ہمیشہ اپنے کمیونیکیشن کو جاری رکھیں, ساری رکھیں, کلیئر رکھیں, سمپل رکھیں, اور دل کی بات کہیں ایک دوسرے سے, موقع دیکھیں, محل دیکھیں, اس کے حساب سے بات کریں. تو یہ رشتے مضبوط ہوں گے اور اچھی طرح ڈیولپ ہوں گے. کمیونیکیشن اس لیے نہ کریں کہ آپ ایک دوسرے پر بڑھتری دکھانا چاہتے ہو یا اپنے آپ کو ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ میں سامنے والے کو کنونس کر سکتا ہوں, میں سامنے والے کو بتا سکتا ہوں میں آپ سے زیادہ جانتا ہوں یا جانتی ہوں, یا میں آپ سے بہتر ہوں یا میں آپ سے بہتر ہوں. یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے وہ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ آپ پولائٹ تھے, آپ ہمبل تھے, آپ کائنڈ تھے, جبھی تو لوگ آپ سے محبت کرتے تھے, چاہے وہ کوئی بھی ہو. تو اس لیے میاں بیوی کے درمیان جو ہے نا وہ جو رنجشیں آج کل بڑھ رہی ہیں, مشکلات آج کل بڑھ رہی ہیں, ٹینشنز بڑھ رہی ہیں, اس کی وجہ یہ کہ بد کلامی ہو رہی ہے, بدتمیزی ہو رہی ہے, جھگڑے کر رہے ہیں, اور جسے کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ڈس رسپیکٹ کر رہے ہیں, جس کے نتیجے میں پھر یہ ساس سے بھی اسی طرح ہوتا ہے, ساس کو بھی جواب دے رہے ہیں. اگر آپ کو کوئی چیز نہیں سمجھ میں آ رہی تو آپ اس وقت خاموش ہو جائیں, لیکن آپ بھی پلٹ کر جواب دیتی ہیں, پھر وہ کہتی ہیں یہ تو کل کی بچی ہے مجھے جواب دے رہی ہے, پھر وہ, اور اس طرح ٹینشنز بڑھتی ہیں گھر میں. یہ ایک چیز اور ہم یہاں لوگ پہ جی ایک چیز اور یہاں پر ہے, وہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو بڑی بن جاتی ہیں وہ شاید ہمارے ظرف اور ہمارا جو یعنی کیا کہتے ہیں وہ صدر ہوتا ہے, یعنی جس میں کہتے جی ہیں کہ ہمارا بڑا دل ہم جو ہے نہیں جی رکھتے ہیں وہاں پر. اور وہ یہ کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو ہم درگزر نہیں کرتے ہیں. ہم ظاہراً ایک یہ بہت بڑی بات جو ساس بہو والے رشتے میں دیکھنے کو ملتی ہے کہ وہ چھوٹی جی سی کوئی بات ہو گئی ہے تو اس کو ساس نے اس کو ایک جی بڑا ایشو بنا لیا ہے, یا جی بہو نے اس کو ایک بڑا ایشو بنا کے اس کو منتقل کر دیا ہے اپنے میکے کی طرف. پھر وہ جی یہ آپ بجائے نے اسے بات کہ بہت اساسی کہی ہے. جی بہت اساسی بات آپ نے کہی ہے یہاں پہ کہ ہم
درگزر نہیں کر پاتے. ہماری ظرفیت جو ہے نا وہ کیپیسٹی ہماری بہت کم ہو گئی ہے. ایک بات تو یہ بالکل آپ نے بالکل اچھی کہی ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم کتنا برداشت کا مادہ رکھتے ہیں اپنے اندر, کتنی قوت رکھتے ہیں, کتنی وسعت رکھتے ہیں اپنے اندر کہ ہم جسٹ کر سکیں چیزوں کو, ایبزارب کر سکیں, نہ کہ ہم ریئیکٹ کریں, فوراً ریئیکشن دیں اور پھر اس کے اثرات بھی منفی آئیں زندگی میں. کیونکہ دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک دفعہ ریئیکٹ کرنا ہوتا ہے اور ایک دفعہ رسپونڈ کرنا ہوتا ہے. تو جو لوگ ریئیکٹ کرتے ہیں فوراً وہ ہمیشہ نیگیٹو, پھر وہ پشیمان ہوتے ہیں. لیکن جو لوگ رسپونڈ کرتے ہیں, سوچ سمجھ کے جواب دیتے ہیں, پلان کر کے جواب دیتے ہیں, وہ زیادہ تر کامیاب ہوتے ہیں. لیکن یہاں پہ یہ بات بھی بہت ضروری ہے کہ جو لوگ ظرف کم رکھتے ہیں نا وہ زیادہ تر پریشان ہی رہتے ہیں. اور انسان کو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ انسان جو ہے نا اپنی ظرفیت کو بڑھائے, خدا اس کی مدد کرے کہ اس کی ظرفیت بڑھے. کیونکہ آج کل چیلنجز بہت زیادہ ہیں, پریشانی بہت زیادہ ہے لوگوں کو. دیکھیں اب اکنامیکل کرائسس پوری دنیا میں ہے, پھر یہ وار کے ٹینشنز الگ ہیں, جاب کی جو ہے وہ اسکیرسٹی ہو چکی ہے, ہر طرح کی پریشانیاں ہیں زندگی میں. پلس ہم اپنی گھر کے اندر بھی اگر پریشانی رکھیں گے تو پھر ہم کدھر جائیں گے؟ تو چاہے وہ ساس ہو یا بہو ہو یا بیٹا ہو یا سسر ہو, کوئی بھی ہو, یہ سب کو مل کر سوچنا چاہیے کہ ہم لوگ جو ہمارا انوائرمنٹ ہے نا اس وقت بہت خطرناک ہوا ہے. کم سے کم گھر میں تو ہم سکون سے رہیں, ایک دوسرے کو سکون سے رہنے دیں تاکہ ہم اچھی زندگی گزار سکیں, جس کے لیے ہم لوگ آئیں. اب پھر بچوں کی کیا پرورش کریں گے آپ مجھے بتائیں. آپ ایسے گھر میں کیسے بچے کی پرورش کر سکتے ہیں جہاں پولوشن ہو, جہاں پہ ہر وقت لڑائی جھگڑا ہوتا ہو, بچے کے لیے سانس لینا مشکل ہو جائے وہاں پہ, تو کیسے تربیت کریں گے ہم بچے کی؟ آج ہماری سوسائٹی کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے. بچے جو نمبر 1 کمپلین کرتے ہیں وہ یہی کرتے ہیں کہ ماں باپ کی توجہ ہماری طرف ہے ہی نہیں, ماں باپ خود آپس میں ہی لڑ لڑیں رہے گے. ہیں. بالکل خود آپس میں لڑے گئے. یہ بچے ان کو اپنا رول ماڈل ہی نہیں مانتے. اور آپ سوچیں کتنی افسوس کی بات ہے کہ خداوند عالم نے ماں باپ کو رول ماڈل بنایا ہے پہلا, اور وہ بچے اپنے ماں باپ کو رول ماڈل ہی نہیں مانتے, اب ان کو آئیڈیالائز نہیں کرتے ہوں. تو پھر کہاں جائے گا یہ معاشرہ 10 سال بعد 20 سال بعد؟ یہ جو نسل اوپر آئے گی یہ کدھر جائے گی؟ ان سب سے بڑھ کے اب آخری بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ وقت زیادہ ہو گیا ہے, ہم اس کو کنکلیوڈ کریں گے اپنی پوری بات کو. عظیم بھائی, ایک جو سب سے اہم بات ہے یہ کہ یہ رشتے اچھے ہوں گے تو معاشرہ اچھا ہوگا. اور امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ظہور کے لیے ایک اچھا معاشرہ درکار ہے. اور اگر ہماری سوسائٹی اچھی نہیں ہوگی, اور اس سوسائٹی کی جو بنیاد ہے وہ گھر ہوتے ہیں, خاندان ہوتے ہیں, تو اگر ہم آپس میں جھگڑ رہے ہیں, اگر آپس میں اپنے گھر کا انوائرمنٹ خراب کیے ہوئے ہیں, جھگڑا کر رہے ہیں, اختلافات ہیں, ساس بہو نند سسر داماد, یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں, تو اس کا جو ایفیکٹ ہے وہ پڑ رہا ہے ظہور کے اوپر. اس کو اس پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم دیکھیں کہ اس کا ایفیکٹ ظہور کے اوپر پڑ رہا ہے. اور مولا نے, اللہ نے بھی فرمایا ہے اور رسول نے بھی فرمایا ہے, مولا یہ اصول ہے یہ کہ جو ظہور ہے امام کا وہ ایک طرف تو اللہ کی مصلحت اور اللہ کے علم کے اوپر منحصر ہے, دوسری طرف سے وہ ہمارے اوپر بھی منحصر ہے کہ ہمارا بھی کردار ظہور میں ہے کہ ہم جتنی جلدی تیار ہو جائیں گے ظہور کے لیے اتنی جلدی مولا کا ظہور ہو جائے گا. دریقت مولا کے ظہور میں تاخیر وہ ہمارا گھریلو اختلافات ہے, ہو سکتا ہے ایک جو اس کا اہم فیکٹر یہی ہے. جی جی جی, اس پہ بالکل اگر تھوڑی سی روشنی ڈال دیں. جی بہت اچھی بات آپ نے کہی ہے, کیونکہ سوسائٹی جو وجود میں آتی ہے وہ گھروں سے آتی ہے نا, مختلف گھر میں کے افراد جمع ہوتے ہیں تو سوسائٹی بنتی ہے. اور امام جب انشاءاللہ ظہور فرمائیں گے تو وہ کیا کریں گے؟ وہ سب سے پہلے عدل کو قائم کریں گے نا. تمام انبیاء جو آئے انہوں نے عدل کا پیغام دیا. ان کا ایک بڑا پیغام جو تھا وہ سوسائٹی میں عدل لے کر آنا تھا, کیونکہ ظلم ہوتا تھا سوسائٹی میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو انہوں نے شرک کے مقابلے میں توحید کو لے کر آئے, توحید لوگوں کو توحید کی طرف, توحید محور زندگی بنائی, اور پھر عدل کی دعوت دی. اور یہی امام علی کے دور میں, یہی تمام انبیاء کے ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں سب نے عدل کے لیے کام کیا, عدل کے قیام کے لیے. اور امام کا جب ظہور ہوگا تو وہ عدل قائم کریں گے. تو سوال یہ ہے کہ ہم کہاں جائیں گے پھر؟ یہ فیملیز جو اپنے گھر میں ہی عدل نہیں کر سکتی, یہ احسان نہیں کر سکتے ایک دوسرے پر, یہ ہماری فیملی جائے گی کدھر؟ کیا امام کے آوان و انصار میں ہمارا شمار ہوگا؟ کام ہی نہیں آ سکتے امام کے, بالکل امام کے قبول کام ہی نہیں نہیں آ کریں گے سکتے نا, ہیں. نہیں آ سکتے نا. امام کہیں گے کہ بھائی آپ تم نے اپنے گھر میں عدل نہیں کیا, تم نے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ عدل نہیں کیا, تو تم میرے ٹیم میں کہاں سے آ رہے ہو؟ میں تو عدل کروں تو سب سے پہلے تو ہماری شامت آ جائے گی جی کہ آپ عدل کر نہیں رہے, آپ ہماری ٹیم میں ہی نہیں آ سکتے, بلکہ آپ ظلم کر رہے, تو اب آپ جائیں اس طرف. تو ہمیں تو اسی لیے دیکھیں ہر جمعے کے خطبے میں انسان کو دعوت دی جاتی ہے, ہر ایک کو ہر پروگرام میں دعوت دی جاتی ہے تقویٰ کی.
تقوی اور لعلکم عدل کی. تتقون. وہ تقوی ہے ہی نا. تقوی یعنی آپ عدل کرتے ہیں, جبھی تو آپ متقی بنتے ہیں. اگر آپ عدل ہی نہیں کریں گے تو آپ متقی کیسے بنیں گے؟ اور دین بھی آپ کو عدل و انصاف کی دعوت دیتا ہے, تعاون کی دعوت دیتا ہے, تعاونوا علی البر والتقوی. بر و یہ تقوی. تو یہ ہمیں تو بہت بیسک فنڈامنٹل چیز ہے. اگر یہی ہم گھر میں نہیں کر پائیں گے, یعنی تعلیم و تربیت کی کمی ہے, دین کے شعور کی کمی ہے, اور پریکٹیکل رول ماڈلز کی کمی ہے. ہمیں رول ماڈلز دینے, ہمیں مربی دینے لوگوں کو, تاکہ لوگ دیکھیں کہ ہاں یہ لوگ بھی تو ہیں جو اچھی زندگی گزار رہے ہیں. یہ ہماری سوسائٹی کا ایک اور مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم اچھے لوگوں کو ہائی لائٹ ہی نہیں کر پاتے, کہ جس کو دیکھ کے ہماری نئی نسل جو ہے نا ان کو اپنا رول ماڈل بنائے. نہ ہم نے اپنے ائمہ کو اس طرح پیش کیا ہے, نہ ہم نے اپنے جو خواتین ہماری اہل بیت علیہ السلام کی, نہ ہمیں ان کو اس طرح سے رول ماڈل بنا کے پیش کیا ہے. ہم نے کوشش جتنی بھی کی ہے وہ کم ہے, بہت زیادہ ہمیں کوشش کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ ہم ان کی پرسنالٹیز کو سمجھیں اور ہماری خواتین ان کے کردار کو اڈاپٹ کریں. مجلس میں ہم سنتے بھی ہیں, روتے بھی ہیں, لیکن باہر نکل کے عمل ہی نہیں کرتے. ساری باتیں تو ہو جاتی ہیں مجالس میں اور عبادات میں, ہر جگہ, لیکن عمل کے میدان میں ہم پھر زیرو عمل میں پر کھڑے ہو دور جاتے رہتے ہیں. ہیں. عمل بہت دور بہت رہتے شکریہ مولانا صاحب, بہت ہیں. اچھی گفتگو چل رہی ہے, لیکن وقت ہمارا جو ہے وہ کم ہے, تو اس لیے ہم کو اپنے گفتگو سمیٹنا پڑے گا, اور اجازت ہم لیں گے اپنے جو ناظرین ہیں ان سے. بس ایک یہی آخری نقطہ جو تھا کہ ہمارے گھر کا اختلاف, ہمارے لڑائی جھگڑے آپس کے, ساس بہو کے ٹینشنز, یہ زبردستی کی کا جو ہے وہ انا اور ایگو کا استعمال کرنا, ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارے امام کی ناراضگی کا سبب بنے اور ان کے ظہور میں تاخیر کا سبب بنے. یہ سوچنے کا مقام ہے. اپنے گھر کا انوائرمنٹ اچھا رکھیں, مولا کو راضی کریں, اور ہم اپنے مولا کے ظہور میں کردار ادا کر سکتے ہیں. وہ کردار اپنے اختلافات, لڑائی جھگڑے اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو درگزر کر کے ادا کر سکتے ہیں. بہت شکریہ مولانا صاحب. انشاءاللہ آپ کا بہت ناظرین کو شکریہ. ہمارے پروگرام پسند آیا ہوگا. ایک نئے کسی اور ٹاپک کے ساتھ فیملی ایشوز کو لے کے آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ. فی امان اللہ.